اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک آیت نمبر 8 سے لے کر 16 تک ہے، منافقین کے بارے میں۔ فرسٹ پارٹ میں ہم لوگ آیت نمبر 8 سے 12 تک کریں گے، اور اس کے بعد پارٹ نمبر 2 میں آیت نمبر 13 سے 16 تک۔ تو بیسیکلی آیت نمبر 8 سے لے کر 16 تک منافقین کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ جیسا پچھلے لیسن میں یہ بات ڈسکس ہوئی تھی کہ اہل ایمان کے لحاظ سے پوری انسانیت بنیادی طور پہ 3 گروہوں میں تقسیم ہے۔ پہلا گروہ متقین کا، جن کو اہل ایمان کہا جا سکتا ہے، سچے اور پکے مومن۔ دوسرا گروہ کفار کا ہے، آیت نمبر 6 اور 7 میں ان کا ذکر ہے۔ اور تیسرا گروہ ہے منافقین کا۔ آیت نمبر 8 سے 16 تک ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ منافقین کی کیا خصلتیں ہوتی ہیں۔ اور ان آیات میں بنیادی طور پہ اعتقادی منافقین کے بارے میں، اعتقادی منافقین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے۔ جب آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تو یہ بیسیکلی منافقین مدینہ میں اہل کتاب میں سے یہ لوگ تھے جنہوں نے بظاہر اسلام قبول کیا، لیکن دل سے یہ اسلام قبول کرنے والے نہیں تھے، دل میں کافر تھے، اور ہمیشہ جو ہے وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرتے اور مسلمانوں کو اور اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں لگے رہتے۔ تو منافقت کی بنیادی طور پہ 2 قسمیں ہوتی ہیں منافق کی یا منافقت کی۔ ایک ہوتی ہے اعتقادی منافق۔ اعتقادی منافق وہ منافق ہوتا ہے جو زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، اسلام کو قبول کرنے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن دل سے کافر ہوتا ہے، دل سے وہ اسلام کو قبول نہیں کرتا۔ تو حقیقت میں جو اعتقادی منافق ہوتا ہے وہ کافر ہی ہوتا ہے، کیونکہ اس کا اعتقاد اور عقیدہ درست نہیں ہوتا۔ اور دوسری قسم ہے عملی منافق کی۔ عملی منافق وہ ہوتا ہے کہ جو دل سے اسلام کو قبول کرتا ہے، لیکن اس کے اعمال اسلامی تعلیمات کے مطابق نہیں ہوتے، تو وہ عملی منافق کہلاتا ہے۔ تو آیت نمبر 8 سے لے کر 16 تک بیسیکلی اعتقادی منافق کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ لیسن کا آغاز کرتے ہیں اب آیت نمبر 8 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے، من جو کوئی، یقولو کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وما اور نہیں، ہم وہ بمؤمنین ایمان لانے والے۔ واقعی یہاں پہ حالانکہ معنوں میں بھی ہوگا کہ حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ وا کا مطلب اور، من سے، الناسی لوگ۔ الناسی کا روٹ ورڈ، 2 روٹ ورڈ ہیں اس کے، نون واو سین اور نون سین یا۔ نون واو سین سے لفظ ہے مانوس، مانوس ہونا، یعنی لفظی معنی ہوگا مانوس ہونا۔ تو انسان چونکہ انسان سے مانوس ہوتا ہے، اس بنیاد پہ انسانوں کے لیے عربی میں الناس کا لفظ استعمال ہوا، جو کہ نوس سے ہے، یعنی نون واو سین سے، اور جس میں مانوس ہونے کا معنی پایا جاتا ہے۔ جس کے بعد دوسرا روٹ ورڈ جو ہے نون سین یا، نسی سے ہے نسیان۔ نسیان کہتے ہیں بھول چوک کو۔ انسان کے اندر چونکہ بھولنے کی کمزوری ہوتی ہے، اس بنیاد پہ بھی انسانوں کے لیے عربک میں الناس کا ورڈ آتا ہے، جو کہ نون سین یا سے بھی ہے، یعنی نسیان سے الناس۔ تو انسان کے اندر جو بھولنے کی کمزوری ہے، یہ بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہے۔ یعنی اگر انسان ہر غلط اور تکلیف دہ بات کو یاد رکھے اور ہمیشہ اسی لیول پہ یاد رکھے جیسے کہ وہ واقعہ پیش آیا تھا، جس طرح سے اس وقت انسان کے اوپر
اثرات ہوتے ہیں اس واقعے کے یا بات کے، اگر انسان ساری زندگی اس کو اسی طرح سے یاد رکھے تو انسان کے لیے زندگی جو ہے وہ عذاب بن جائے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ انسان کو بھول جاتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، یا بہت سے صدمات ایسی ہوتے ہیں، تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو وقت کے ساتھ ساتھ کم ہو جاتی ہیں، انسان ان واقعات کو بھول جاتا ہے۔ تو ان دونوں باتوں کی بنیاد پہ مانوس ہونے سے اور نسیان سے لفظ ہے الناس۔ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے من جو یقولو کہتے ہیں، یقولو بنیادی طور پہ واحد ہے، یعنی کہتا ہے، واحد مذکر کے لیے لفظ آئے گا۔ یقولو کا روٹ ورڈ ہے کاف واو لام، قول، قول کہتے ہیں بات کو، اردو میں بھی قول کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو یہ بنیادی طور پہ عربی کا لفظ ہے جو اردو میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یقولو ہوگا وہ کہتا ہے، لیکن کہتے ہیں کیوں، یعنی جمع میں معنی کیوں آئے گا، کیونکہ آگے آمنا آ رہا ہے، نون زبر الف نا کا مطلب ہے ہم، ٹھیک ہے، جمع متکلم کی ضمیر ہے یہ، ہم یا ہمارا کے معنوں میں، تو جب نون زبر الف نا آ گیا آمنا کے ساتھ تو پھر یقولو کا ترجمہ کہتا ہے کہ بجائے کہتے ہیں ہوگا، یعنی جمع میں ہوگا، تو یا منا کی وجہ سے اس کا ترجمہ جمع میں ہوئے۔ من جو یقولو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر یا ساتھ اللہ کے، و بالیوم الاخری اور آخرت کے دن پر یا ساتھ آخرت کے دن کے۔ بعض ایک کے ساتھ جو آ رہا ہے یہ ساتھ کے معنوں میں یومی، یوم، اور یوم سے پہلے الف لام آ رہا ہے جو کہ اسم معرفہ کی علامت ہے۔ یہ پہلے بھی لیکچر میں ڈسکس ہوا ہے کہ عربی میں اسم معرفہ کی علامت الف لام ہے، شروع میں آتا ہے، بالیومی، یوم، الاخری، آخرت کے، وما حالانکہ نہیں، ہم وہ بمومنین ایمان لانے والے۔ یہاں پہ با جو زید کے ساتھ آ رہا ہے یہ کوئی معنی نہیں دے رہا، اس کی وجہ سے ما کا ترجمہ فکس ہوا ہے، یعنی ما کا ترجمہ ویسے جو ہوتا ہے عموماً، لیکن ما کے بعد چونکہ بی کا لفظ آ رہا ہے آگے تو اس سے ما کا ترجمہ نہیں ہوگا، یعنی بی نے ما کے ترجمے کو فکس کیا ہے نہیں کے معنوں میں۔ اور اسی طرح ما کے بعد اگر آیت میں اللہ کا لفظ آ رہا ہو تو تب بھی ما کا ترجمہ نہیں ہوگا، ٹھیک، یعنی یہاں پہ اس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں، یعنی وہ ایمان کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں، اعتقادی منافقین کا جو بتایا کہ ان کے دل میں ایمان نہیں ہوتا لیکن زبان سے ایمان لانے کا اقرار کرتے ہیں، تو یہاں پہ انہیں کی بات ہے کہ وہ اللہ پر یوم آخرت پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن در حقیقت وہ ایمان لانے والے نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو ان کا ایمان قبول نہیں ہے۔ یخادعون وہ دھوکہ دیتے ہیں، اللہ اللہ کو، والذین اور ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے، وما حالانکہ نہیں، یخدعون وہ دھوکہ دیتے، الا مگر، انفسہم اپنے نفسوں کو، وما اور نہیں، یشعرون وہ شعور رکھتے۔ یخادعون، یخادعون کا روٹ ورڈ ہے خا دال عین۔ خدا جو ہے اس کا لفظی معنی ہوتا ہے دھوکہ دینا، کسی کو اندھیرے میں رکھنا یا اصل حقیقت نہ بتانا، اور دوسرا یہ کہ کپڑے کا جو اندرونی نقص ہوتا ہے اس کے لیے بھی خدا کا لفظ آتا ہے، یعنی کپڑے کو اگر تہ لگا کے رکھا ہو، جیسا مارکیٹ میں اگر کپڑا خریدنے جائیں اور اس کو تہ کی فارم میں رکھا ہو تو سامنے بظاہر اگر وہ کپڑا بہت اچھا بہترین نظر آ رہا ہے لیکن اس کے اندر تہ میں اگر کھولا جائے اس میں کوئی نقص ہو
تو وہ نقص جو ہوتا ہے اس کو خدا بولتے ہیں، یعنی وہ سامنے نظر نہیں آ رہا لیکن اندر مخفی ہے، چھپا ہوا ہے۔ تو دھوکہ دینے کی کیفیت بھی بنیادی طور پہ کیا ہوتی ہے کہ دل میں انسان کے کچھ اور ہوتا ہے اور بظاہر اس کا بیہیویئر دوسروں کے سامنے اور ہوتا ہے۔ صحیح؟ تو منافقین جو اعتقادی منافق ہوتے ہیں ان کا کیا رویہ ہوتا ہے اہل ایمان کے ساتھ کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، یعنی اللہ کو دھوکہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی ان کا رویہ ایسا ہوتا ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی انسان دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ انسان کی حقیقت سے واقف ہوتا ہے، اس کے دل میں کیا ہے اللہ تعالیٰ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن منافقین کا رویہ ایسا ہوتا ہے جس سے یہ ظاہر ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ دھوکہ دینا کیا ہے کہ ان کے دل میں ایمان نہیں ہے لیکن وہ زبان سے ایمان لانے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ اور کن لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ والذین، اور ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے۔ الذین جو اسم موصول ہے، الذی کی جمع الذین، اور اسم موصول کا میں نے بتایا تھا کہ یہ پچھلی بات کو اگلی بات سے ملانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، موصول وصل سے ہے نا، ملانے کے معنوں میں، ٹھیک ہے۔ تو منافقین جو ہیں وہ اللہ کو اور اہل ایمان کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وما، حالانکہ نہیں، یخدعون، وہ دھوکہ دیتے، الا مگر انفسہم، اپنے نفسوں کو۔ ما کا ترجمہ یہاں پہ نہیں آئے گا کیونکہ آگے آیت میں الا کا لفظ آ رہا ہے، ویسے جو بھی ہوتا ہے لیکن یہاں پہ نہیں کے معنوں میں آئے گا۔ اور نہیں وہ دھوکہ دیتے مگر اپنے ہی نفسوں کو، یعنی در حقیقت وہ اپنے نفسوں کو دھوکہ دے رہے ہیں اور کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے۔ یخدعون کا روٹ ورڈ بھی خوا دال عین ہے جو یخادعون کا روٹ ورڈ ہے، تو دونوں ایک ہی مادہ سے بنے ہیں۔ انفسہم کا روٹ ورڈ ہے نون فا سین، نفس۔ نفس جو ہے یہ بنیادی طور پہ ادبی زبان میں روح کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، زندگی کے لیے، جان اور اپنی ذات، یعنی ان چار معنوں میں مختلف جگہ پہ نفس کا معنی مختلف ہو سکتا ہے۔ بعض جگہ پہ روح کے معنی ہوں گے، بعض جگہ پہ زندگی کے معنی، بعض جگہ پہ جان، یعنی انسان کی جو جان ہوتی ہے اس کے لیے نفس کا لفظ ہوتا ہے، اور انسان کی اپنی ذات، اس کے لیے بھی نفس کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ مراد ہے ان کی اپنی ذات، یعنی وہ اپنے آپ کو، اپنی ذات کو ہی دھوکہ دیتے ہیں۔ وما، اور نہیں، یشعرون، وہ شعور رکھتے۔ یشعرون کا روٹ ورڈ شین عین را ہے، شعر۔ ایک شعر ہوتا ہے اردو میں شعر، لیکن یہ شعر ہوگا زبر کے ساتھ، شین عین را، شعر۔ شعر کہتے ہیں بال کو، بال جیسا باریک ہوتا ہے اسی شعر سے ہے شعور، ٹھیک ہے، یعنی شعور کہتے ہیں بال کی طرح باریک سمجھ بوجھ کو، کسی معاملے کی تہہ تک پہنچنا، کسی معاملے کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرنا یا پہنچنا، وہ ہوتا ہے شعور، ٹھیک ہے۔ یعنی ہوتا ہے کہ ایک معاملے کو بظاہر طور پہ دیکھنا اور دوسرا ہوتا ہے اس کی حقیقت کو پہچاننے کی کوشش کرنا یا کسی معاملے کی تہہ تک جانا۔ تو تہہ تک جانا یا حقیقت کو سمجھنا کیا ہے؟ کسی چیز کا شعور حاصل کرنا۔ تو بنیادی طور پہ یعنی وہ بظاہر بہت سمارٹ بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اہل ایمان کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی ان کا رویہ ایسا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ان کو سیلف اویئرنیس ہی نہیں ہے، ان کو اتنا اندازہ ہی نہیں ہے کہ جو وہ رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں دنیا میں بھلے ہی انہیں تھوڑا بہت اس کا کچھ فائدہ ہو جائے، وہ دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جائے، وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جائیں جو ان کا مقصد ہے اسلام کو یا اہل ایمان کو نقصان پہنچانے کا، لیکن در حقیقت وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ نقصان کس چیز کا؟ آخرت کا نقصان، جو کہ ہمیشہ کا نقصان ہے اور
ہمیشہ کا بہت بڑا خسارہ ہے، تو ان کو اس بات کا شعور ہی نہیں ہے. ٹھیک. اب ایسے رویے کی وجہ کیا ہے؟ فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، مرضن، بیماری ہے. فزادہم، تو بڑھا دیا ان کو، اللہ نے، مرضن، بیماری میں. وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، عذابٌ، عذاب ہے، علیم، دردناک، بما، بوجہ اس کے جو، کانو، تھے وہ، یکذبون، وہ جھوٹ بولتے. فی قلوبہم، ان کے دلوں میں. فی کا مطلب میں، قلوب قلب کی جمع ہے. قلب کہتے ہیں دل کو. قلب کا لفظ پہلے بھی آیا، آیت نمبر 7 میں ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. تو اس میں بھی روٹ ورڈ کے ساتھ وضاحت ہوئی تھی کہ اس کا روٹ ورڈ قاف لام با ہے. قلب، قلب کا لفظی معنی ہوتا ہے الٹنا پلٹنا. تو قلب جو ہے وہ دل کو کیوں کہا جاتا ہے عربی میں؟ کیونکہ دل کبھی بھی ایک کیفیت میں نہیں رہتا. ایک وقت میں ایسا ہوتا ہے کہ دل کو کوئی بات اچھی لگ رہی ہوتی ہے اور دوسرے ہی لمحے وہ بات اچھی نہیں لگ رہی ہوتی. تو دل جو ہوتا ہے وہ سٹیبل کنڈیشن میں نہیں ہوتا، حالت اس کی بدلتی رہتی ہے، کیفیت بدلتی رہتی ہے. تو اس لیے عربی زبان میں دل کو قلب کہا جاتا ہے. تو قلب کی جمع قلوب. فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، مرضن، بیماری ہے. مرض، میم را ضاد. مرض اردو زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں، بیماری کے لیے آتا ہے. دلوں میں کس چیز کی بیماری ہے؟ منافقت کی اور حسد کی. منافقت کی تو پیچھے وضاحت ہو چکی ہے کہ بنیادی طور پہ اعتقادی طور پہ منافق تھے. اعتقادی منافقت تھی ان کے دل میں کہ دل سے وہ کافر تھے، دل میں ایمان نہیں تھا، صرف زبان سے ایمان کا دعویٰ تھا. تو ایک تو منافقت کی بیماری اور دوسری بیماری حسد کی. اسلام اور اہل ایمان سے حسد. اسلام کو پنپتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تھے. مسلمانوں کی ترقی، کامیابی ان سے برداشت نہیں ہو رہی تھی، تو مسلمانوں سے اور اسلام سے حسد رکھتے تھے. تو یہ بیماری تھی ان کے دل میں. فسادہم، تو زیادہ کر دیا ان کو. فزادہ کا روٹ ورڈ ہے زا یا دال. زیا دا سے لفظ ہے زادہ، یعنی یا کی جگہ الف نے لے لی اس لفظ میں، لیکن روٹ ورڈ میں یا موجود ہے. اسی سے ورڈ ہوتا ہے زا یا دال سے زیادہ. اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں نا زیادہ، تو زیادہ مین ایکسٹرا. فزیادہم، تو زیادہ کر دیا ان کو، یا دوسرا معنی ہوگا تو بڑھا دیا ان کو، اللہ نے، مرضن، بیماری میں. یعنی وہ اس روش کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے. اعتقادی طور پہ جو منافقت تھی ان کے دل میں، اس منافقت کو ختم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے اور اپنے ایمان کے دعوے کو درست نہیں کر رہے تھے، دل سے ایمان نہیں لا رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا اور ان کے دل میں جو منافقت اور حسد کا مرض تھا، بیماری تھی، اس کو بڑھا دیا. وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، عذاب، عذاب ہے، علیم، دردناک. عذاب کا روٹ ورڈ عین زال با، پہلے بھی یہ ورڈ آ چکا ہے. عذاب کا لفظ عربی میں ذہنی اور جسمانی دونوں قسم کی تکلیفوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. علیم، حمزہ لام میم، علم. یہاں پہ دیکھنے میں الف آ رہا ہے، لیکن یہ بھی بات واضح کی تھی کہ عربی میں الف کے اوپر جب زبر، زیر، پیش، جزم، کوئی بھی اعراب میں سے چیز آ جاتی ہے تو وہ پھر الف نہیں رہتا، حمزہ کہلاتا ہے. دیکھیں، یعنی عربی میں دو قسم کے حمزہ ہیں. ایک تو اپنی اصل شکل میں جو حمزہ آتا ہے، اور دوسرا الف بھی حمزہ کہلائے گا جب اس کے اوپر زبر، زیر، پیش، جزم یا کوئی بھی اعراب میں سے آ جائے کوئی چیز. الف جب خالی ہوتا ہے تو تب وہ الف کہلائے گا. جیسا عذاب میں دیکھیں، اس میں الف جو ہے خالی ہے، اس پہ کوئی زبر، زیر، پیش، جزم کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ بنیادی طور پہ الف کہلائے گا. لیکن جب الف کے اوپر کوئی حرکت آ جائے گی
یعنی زبر زید پیش یا جزم وغیرہ تو یہ پھر حمزہ کہلائے گا. تو یہاں پہ روٹ ورڈ پھر ہوگا حمزہ لام میم علم. اردو میں ہم پڑھتے ہیں المناک. المناک کا مطلب دردناک. ٹھیک ہے. تو علیم کا مطلب دردناک عذاب. اور المناک عذاب جو ہوتے ہیں نا، علیم ہونے یعنی اس عذاب کے لیے استعمال ہوتے ہیں جس میں ہمیشگی بھی ہوتی ہے. یعنی دردناک تو ہے ہی، ایک تو اس میں ہمیشگی ہے اور کنٹینیوٹی ہے، یعنی ہمیشہ رہنے والا عذاب، اور دوسرا کنٹینیو رہنے والا، اس میں کوئی بریک نہیں ہوگا. تو ایسا دردناک عذاب جو کہ ہمیشہ رہے گا اور اس میں بریک بھی نہیں ہے، کنٹینیوٹی بھی ہے، ایسے عذاب کو عذاب علیم کہیں گے. تو منافقین جو کہ اعتقادی منافق ہوتے ہیں ان کے لیے عذاب علیم ہے. بما بوجہ اس کے جو بعض زیر کے ساتھ آ رہے. دو معنی میں نے بتائے تھے، ایک تو ساتھ کے معنوں میں ہوتا ہے اور دوسرا بوجہ کے معنوں میں. تو یہاں پہ بوجہ کے معنوں میں ہے، اور ما کا مطلب جو. تو بما بوجہ اس کے جو، یعنی ان کے لیے عذاب علیم کیوں ہے؟ اس وجہ سے جو کانو تھے وہ یکسبون، وہ جھوٹ بولتے. یکسبون کا روٹ ورڈ ہے کاف زال با، کذب. کذب کہتے ہیں جھوٹ کو، اسی سے لفظ ہوتا ہے کذاب. ٹھیک ہے. مسیلمہ کذاب کا آپ نے پڑھا ہوگا کہ جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں. تو کذاب اس کو کیوں کہا گیا؟ جھوٹا دعویٰ کرنے والا تھا. تو کذب سے لفظ ہوا کذاب. یعنی منافقین کا یہاں پہ اب جھوٹ کیا ہے؟ ایمان کا جھوٹا دعویٰ، کہ دل میں ایمان نہیں ہے، زبان سے اقرار ہے. تو اس جھوٹے دعوے کی وجہ سے ان کے لیے عذاب علیم ہے. اور اعتقادی منافقین کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے. اس کا مفہوم ہے یہ کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. یعنی جہنم کے جیسے جیسے درجے، جہنم کے 7 درجے ہیں، تو سب سے نچلے درجہ جو ہے اس میں عذاب سب سے زیادہ ہوگا. یعنی عذاب کی شدت کے اعتبار سے نچلا درجہ جو ہے وہ سب سے زیادہ وہاں پہ عذاب ہوگا. تو جو اعتقادی منافق ہیں ان کے لیے ہے کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. وَإِذَا، اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم ان کو، لا تفسدوا، نہ تم فساد کرو، فی الارض زمین میں. قالوا، وہ کہتے ہیں، انما، بے شک، نحنو، ہم، مصلحون، اصلاح کرنے والے ہیں. وَإِذَا، اور جب قیلا کہا جاتا ہے. قیلا کا روٹ ورڈ بھی کاف واو لام ہوگا. قول سے لفظ قیلا، کہا جاتا ہے. لہم، ان کو، لا تفسدو، تم فساد نہ کرو. لا کا مطلب نہیں، تفسدو، تم فساد کرو. تو لا تفسدو، تم فساد نہ کرو. تفسدو کا روٹ ورڈ ہے فا سین دال. فسادہ، فساد بھی اسی سے ہوتا ہے، اور دوسرا معنی ہوگا بگاڑ. یعنی فساد یا بگاڑ کے یہ لفظ آتا ہے. نہ تم فساد کرو فی الارض زمین میں. اب منافقین جو ہیں وہ کیا فساد کرتے تھے؟ بنیادی طور پہ یہ اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرتے، اور مسلمانوں کو یعنی وہ لوگ جو انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، ظاہری بات ہے اہل مکہ میں سے جو لوگ اسلام قبول کر چکے تھے وہ ہجرت کر کے مدینہ آئے تو اپنے اہل و عیال کو وہیں پہ چھوڑ کے آئے جنہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا. ظاہری بات ہے ان کے خاندان والے ان صحابہ کرام کے خلاف ہوئے جنہوں نے اسلام قبول کیا. تو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے صحابہ کرام کی اپنے خاندان والوں سے، اپنے عزیزی رشتہ داروں سے بھی مخالفت ہو گئی، یعنی ان مخالفت کا سامنا کرنا پڑا ان کو. تو منافقین جو ہیں وہ صحابہ کرام کو یہ بات کہتے ہیں کہ تم دین اسلام کو چھوڑ کے
اپنے مذہب پہ دوبارہ واپس چلے جاؤ، یعنی شرک کے مذہب پہ دوبارہ اس کو اپنا لو، تاکہ تمہارے رشتہ داروں کے ساتھ یا اپنے گھر والوں کے ساتھ جو تعلقات خراب ہوئے ہیں وہ درست ہو جائیں، تم ان کے ساتھ اپنے معاملات کو درست کر لو۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس بات کو فساد کا نام دے رہے ہیں، کیونکہ در حقیقت وہ فساد کر رہے تھے کہ وہ اہل ایمان کو اسلام سے ہٹا رہے تھے، کہ اسلام کے راستے کو چھوڑ کے وہ دوبارہ سے اپنے مذہب کو اختیار کر لیں۔ یہ بنیادی طور پہ ایک بہت بڑا فساد تھا۔ تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم فساد نہ کرو زمین میں، قول وہ کہتے ہیں انما، بے شک۔ انما جو ہے یہ بنیادی طور پہ حقیقت کو واضح کرنے کے لیے، یعنی اس کا عام زبان میں، عربی زبان میں اگر اس کا دیکھیں معنی، تو اس کا مطلب ہے کہ حقیقت یہی ہے۔ ترجمے میں بے شک ہوتا ہے، لیکن اس لفظ کو استعمال کرنے سے مراد کیا ہے کہ حقیقت یہ ہے، معاملے کی اصل یہ ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کیا کہتے ہیں جب ان کو فساد سے منع کیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، انما نحن مصلحون۔ مصلحون کا روٹ ورڈ ہے صاد لام ہا، صلح، صلح اور اصلاح اسی سے ہے۔ صلح بھی بنیادی طور پہ کیا ہوتی ہے، یعنی جب دو لوگوں کی آپس میں صلح ہوتی ہے، لڑائی ختم ہو جاتی ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ معاملات کو درست کر دیتے ہیں، ان کے معاملات کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ تو صلح سے لفظ ہوا اصلاح۔ مصلحون کا واحد ہے مصلحو، یعنی واو نون کو اگر حذف کر دیں تو واحد ہوگا میم صاد لام ہے، مصلحو، اصلاح کرنے والا، اور جب واو نون لگ گیا تو مصلحون، اصلاح کرنے والے۔ تو اس بات کا وہ جواب کیا دیتے کہ ہم تو در حقیقت اصلاح کرنے والے، یعنی ہم فساد نہیں کر رہے، ہماری تو کوشش ہے کہ صحابہ کرام کی اپنے خاندان والوں سے، اپنے گھر والوں سے ان کے معاملات درست ہو جائیں، جو آپس میں ایک دشمنی پڑ گئی ہے، مخالفت ہے، وہ ختم ہو جائے۔ الا، خبردار، انہم، بے شک وہ، ہم، وہی، المفسدون، فساد کرنے والے ہیں، ولیکن، اور لیکن، لا، نہیں، یشعرون، وہ شعور رکھتے۔ الا، خبردار کے معنوں میں، یعنی تنبیہ کے یہ لفظ آیا ہے کہ غور سے سن لو، خبردار ہو جاؤ۔ انہم، بے شک وہ، ہم، وہی، ہم جو ہے یہ 2 دفعہ آیا یہاں پہ تاکید کے لیے۔ لفظی ترجمے میں ہم 2 دفعہ ترجمہ کریں گے، لیکن جب با محاورہ ترجمہ ہوگا ایک سینٹنس کی فارم میں تو پھر اس کا ترجمہ ایک ہی دفعہ ہوگا، کیونکہ مفہوم ایک ہی ہے دونوں کا۔ تاکید کے لیے لفظ ہے 2 دفعہ۔ خبردار، بے شک وہ، وہی فساد کرنے والے ہیں۔ مفسدون، مصلحون کے وزن پہ ہے، مصلحون اصلاح کرنے والے، مفسدون فساد کرنے والے ہیں۔ مفسدون کا روٹ ورڈ بھی فا سین دال ہے، پیچھے جو ہم نے تفسیدو میں پڑھا ہے، ٹھیک ہے، فساد، بگاڑ، یعنی حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ ان کی حقیقت بتا رہے ہیں کہ وہ اصلاح کرنے والے نہیں ہیں، وہ فساد کرنے والے ہیں، کیونکہ ان کی نیت درست نہیں ہے، مقصد درست نہیں ہے۔ ولیکن، اور لیکن، لا یشعرون، وہ شعور نہیں رکھتے، یعنی وہ اس بات کی حقیقت کا شعور نہیں رکھتے کہ وہ جس چیز کو اصلاح کا نام دے رہے ہیں وہ در حقیقت ایک بہت بڑا فساد ہے، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سچے دین سے لوگوں کو منحرف کر رہے ہیں، ان کو مرتد ہونے کی صلاح دے رہے ہیں، لیکن وہ اس حقیقت کا شعور نہیں رکھتے۔ یشعرون کا روٹ ورڈ بھی شین عین را، شعر سے باریک سمجھ بوجھ، معاملے کی حقیقت کو جاننا، سمجھنا، بات کی تہ تک پہنچنا، ٹھیک ہے۔ صدق اللہ العظیم۔